بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز صفحی تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 10ویں ویڈیو ہے جو سین اور فا پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے، اور سین کے پہلے اور دوسرے دندان کا جو مجموعہ ہوتا ہے ایک خانہ نما ہوتا ہے۔ ہم بتاتے رہتے ہیں اس طرح، یعنی اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور دوسرے دندان کی جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح ناخن نما ہوتی ہے، جس طرح درندوں کے پنجوں میں ہوتے ہیں اس طرح۔ اور تیسرا جو دندان ہے اس سے پھر آگے غنہ بھی شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے یہ اس کا دندان بنتا ہے، اور اس کو ہم غنہ ہی کہہ سکیں۔ تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑی سی گولائی میں آ جاتی ہے، پھر اس طرح یہ ہوا پہ چلا جاتا ہے یہ غنہ۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کا یہ حصہ پتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد محراب نما شکل اس کا فا بنتی ہے، اور فا بھی اس طرح قلم کے ذریعے سے انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا کہ پھر یہاں پر یہ اس طرح، اور پھر قلم کا رخ اس طرح اندر جا کے معمولی سا اس کو موڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہاں وقفہ کرتے ہیں تاکہ یہاں پہ ایک محراب نما شکل اس طرح بن جائے، اور پھر اس کے بعد فا شروع ہوتی ہے۔ تو فا بھی اس طرح شکل تبدیل کر دیتی ہے۔ فا کا اگر شروع میں ہے تو ہم اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں، یعنی اس طرح ٹکڑے ٹکڑے بنا کے، لیکن اگر درمیان میں ہے یا آخر میں ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا درمیان میں ہے تو درمیان میں یہ سمجھ لے کہ وہی شکل ہے، اور پھر اس کا یہ آخری حصہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے بالکل بھی، یہ مفقود ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آخر میں ہے تو پھر اس طرح یعنی شکل بھی بگڑ جاتی ہے اس طرح، اور یہ حصہ اس کا مکمل بچتا ہے اور رہ جاتا ہے۔ بس یہاں پر یہ ہم نے بتانا تھا۔ اس کی جو لوکیشن ہے سطر، یہ بس ایک ہی سطر پہ ہم اس کو لگ دیتے ہیں، تھوڑا سا یہ حصہ سطر سے 2 نقطے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے سین بنایا تھے، یہ دیکھیں یہ بن گیا پہلا دندان، اور پھر اس کے بعد قلم کو تھوڑا سا ترچھا رکھ کے اس کے ساتھ مکس کر کے گولائی میں اوپر چلے گئے، یہ حصہ بھی بن گیا، اور سیاہی ہم نے بالکل کم استعمال کرنی ہے، اور یہ دوسرا دندان اس کا بن گیا۔ تو خانہ نما شکل یہ بن گئی ہے، اور یہ تھوڑا سا سیدھا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا معمولی سا ترچھا ہے، یعنی اس اینگل پہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو دندان ہے، تیسرا جو دندان ہے اس سے شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر تھوڑی سی نیچے آ کے یہ ہم اس میں تھوڑی سی گولائی، اور پھر اس کو اوپر سے تھوڑا سا اٹھا دیتے ہیں تاکہ یہ جو حصہ ہے پنجہ میں جو ناخن ہوتے ہیں درندوں کے وہ اس طرح بن جائے۔ پھر اس کے بعد تیسرا دندان ہے، اور وہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ بھی تھوڑا سا اس سے نیچے ہوتا ہے، اور یہ بھی گولائی کی شکل میں تھوڑا سا، پھر اس کو ہم اوپر اٹھا دیتے ہیں اور قلم کو بالکل اوپر لے کے جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مائل۔ تو اگر اس کو دیکھیں تو یہ حصہ اوپر ہے، تو یہ تھوڑا سا نیچے ہے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ اور بھی آسان ہو جائے، دیکھیں، اور پھر یہ دندان، اور تھوڑا سا قلم کو ترچھا رکھ کے گولائی میں اوپر لے کے جاتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ آسان ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دندان، اور یہ تھوڑا سا اس سے، اور پھر یہ اوپر اٹھا دیتے ہیں۔ دیکھیں جس طرح ہم نے اوپر بنایا کہ یہ ہاکی کا جو سٹک ہوتا ہے، اسی سٹائل پہ ہم اس کو بنا دیتے ہیں، یعنی سیدھا نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح بنا دیں، بلکہ یہاں پر تھوڑا سا مائل ہے، تھوڑا سا نہیں بلکہ یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لیں تو تقریباً 3 نقطے یہ پیمائش آ جاتی ہے۔ اس کے بعد فا کا حصہ ہے، اور فا ہم اس طرح بناتے ہیں کہ قلم کو مکمل رکھ دیتے ہیں، اور اوپر اس طرح دائیں ہاتھ کی طرف مڑتے ہیں، پھر اس کے بعد قلم کا رخ بدلا دیتے ہیں اور معمولی نیچے آ جاتے ہیں اس کے تھوڑا سا اوپر، اور یہاں سے قلم یہ اوپر اس کے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ یہاں سے پھر نیچے آ جاتے ہیں، اور جس طرح فا ہم
اس کو تھوڑا سا پش کی طرف سے گولائی دیتے ہیں تو اس طرح یہاں پر بھی گولائی ہے، نہ گول ہے نہ سیدھی ہے بلکہ تھوڑی سی گولائی ہے۔ اور ہم نے گولائی کے متعلق کہا تھا کہ ایک لفظ گول ہوتا ہے جس طرح ہم یہ بنا دیتے ہیں، اور ایک یہ سیدھا ہوتا ہے۔ اب یہ سیدھے کو ہم تھوڑا سا معمولی سا اس طرح اس کو کہتے ہیں گولائی معمولی سی۔ تو یہ دیکھیں جس طرح خربوزہ زمین پہ رکھا جاتا ہے ہموار جگہ پہ تو اس کی پشت معمولی لگتی ہے، پورا خربوزہ زمین پہ نہیں لگتا ہے۔ تو یہاں پر یہ اس کی پشت ہے، معمولی سی گولائی کی شکل میں زمین پہ لگی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی پیمائش ہے، یہ 1 نقطہ ہے، یہ 1.5 نقطہ ہے، اور یہ 2 نقطے ہیں۔ یہاں بھی تقریباً نصف یا پورا، یہاں پر بھی یہ پورا، اور یہاں پر تھوڑا سی خلا ہے، یہ تھوڑا سا اوپر ہے، یہ آرام سے پھر اس کے نیچے ہے، اور پھر اس کی پیمائش اور ساتھ ساتھ اس کی گہرائی جو ہوگی وہ 1 قط ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہم اس کے لیے اس کی پیمائش بھی کرتے جائیں۔ کتنے ہو گئے؟ تقریباً 5 یا 6 نقطے اس کی جو فا ہے وہ بنتی جائے گی اس طرح۔ تو قلم کے ساتھ تو ہم نے کر دیا، اب کٹ پن کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ اور بال پن کے ساتھ ہم کس طرح لکھیں گے یہ بھی آپ کے سامنے بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں سین، یہ پھر قلم کا رخ میں نے تبدیل کر دیا، یعنی ایک ہی لفظ کے ساتھ، ایک ہی قلم کے ساتھ اور ایک ہی مرحلے کے ساتھ ہم نے نہیں کیا، بلکہ کتنے مرحلے ہم نے ابھی تک طے کر لیے؟ 3 مرحلے ہم نے مکمل کر دیے اس میں کے لیے۔ دیکھیں یہاں پہ، پھر اس کے بعد یہ، اور پھر یہ، پھر اس کے بعد یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ تو سی گولائی دے کے، اور پھر اس کو سیدھا، گولائی بھی نہیں بلکہ معمولی سی اس کو سیدھا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بنا دیں گے محراب نما شکل، اور محراب نما شکل کے بعد ہم اس کا رخ تبدیل کر دیں گے، نیچے لائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی جو فا ہے وہ ہم شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر سیاہی پھیلتی ہے اس وجہ سے صحیح لفظ نہیں لکھا جا رہا ہے، تو ہم نے پیجز کا بھی اس طرح پیجز کا انتخاب کرنا ہے کہ اس میں سیاہی نہ پھیلے، یعنی نفیس قسم کے صفحات ہونے چاہیے۔ دیکھیے یہاں پہ، دیکھیے یہاں پر صحیح بن رہا ہے، لیکن سیاہی اگر زیادہ استعمال کر لے تو سیاہی پھیلتی جاتی ہے، اور اگر کم استعمال کر لے تو لکھا نہیں جاتا ہے۔ تو ہم نے سب باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہی پیمائش ہے 1 2 3 4 اور یہ 5۔ مارکر کے ساتھ کس طرح لکھیں گے یہ دیکھیں، دیکھیے یہاں پہ یہ، اور پھر یہ پروسیس کو گولائی دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ والا گولائی دے کے پھر اس کے بعد سیدھا کر دیں گے، اور پھر یہ محراب نما شکل اور رخ کا تبدیل کر دیں گے، اور یہاں سے یعنی نیچے نہیں لائیں گے، اس باڈی کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے بلکہ یہاں سے اس کو گولائی دے دیں گے، اور اس طرح یہ اس کے ساتھ بیلنس ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ 2 قط، یہ 2.5 نقطہ، یہ پورا نقطہ، اور یہ 2 3 4 اور یہ 5، اور یہ تو سا وقفہ کے ساتھ۔ بال پن کے ساتھ کس طرح لکھیں گے؟ بال پن ہو یا جل والا پن ہو، جو بھی ہو، یہ بھی وہی طریقہ ہے۔ دیکھیں یہ خانہ نما شکل، پھر اس کے بعد یہ والا اور یہ والا پھر اوپر اٹھا دیں گے، یہ محراب بنا دیں گے، اور یہ رخ بدلا دیں گے، اور یہاں سے پھر فا کو گولائی کی شکل میں نیچے لائیں گے، اور یہ ہم نے فا سین کے ساتھ مکس کر دیا ہے۔ یہ وہی پیمائش ہے، کم و بیش اگر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کٹ پین کے ساتھ، مارکر کے ساتھ اور بال پین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لکھا کریں، کیونکہ ہمارا واسطہ جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر بال پین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ماہر آدمی ہے یا جنہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو وہ قلم کے ساتھ زیادہ اس پہ محنت کر لیں، پینٹر حضرات ہو یا عام طور پر جو سکھانے والے حضرات ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، یونیورسٹی اداروں میں پڑھاتے ہیں، تو وہ قلم کے ساتھ سکھایا بھی کرے اور سیکھنے کی کوشش بھی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔